السلام علیکم ناظرین حضرات، آئیے اس 11ویں شریف کے مقدس موقع پر آصف رضا سیفی صاحب نے حضور غوث پاک کی شان میں کتنا پیارا بیان فرمایا ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ اور اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا، وہاں جا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سماعت فرمائیں کیا کچھ بیان فرمایا ہے آصف رضا صاحب قادری نے۔ حضور غوث پاک سرکار اسی ملک ایران کے جیلان میں تھے، ٹہل رہے تھے، آواز آئی عبد القادر بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ حضور غوث پاک سرکار کہتے ہیں آواز آئی بادلوں سے، اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ یہ دو ڈگر الگ الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ عاشق بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھو دیکھو کیسا حلیہ آپ نے بگاڑ کے رکھا ہے، یہ عاشق ہے، سمجھے آپ؟ محبوب الگ ڈپارٹ ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ دو راستے الگ الگ ہیں، دو راستے الگ الگ ہیں۔ آواز عبد القادر عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ گھر میں آئے، اپنی ماں سے لپٹ گئے، بولے میری ماں آواز آئی ہے عبد القادر کیا بنے گا؟ تو ماں نے کہا بیٹے جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرنا، سوچ لے تو کیا بننا چاہتا ہے، یعنی آرٹ سائڈ سے، سائنس سائڈ سے تو بی او ایس کرنا چاہتا ہے، ایم بی بی ایس کرنا چاہتا ہے، تو کدھر جانا چاہتا ہے؟ ہاں تو قاری بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے کہ مفتی بننا چاہتا ہے، ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہے کہ جج، کیا بننا چاہتا ہے؟ وہ فیصلہ کر لے، اسی حساب سے تو فارم بھرے گا، کالم بھرے گا، تب تیری تعلیم اسی حساب سے ہوگی۔ کہتے میری ماں میں کیا کروں؟ تو غوث پاک کی امی کہتی بیٹا قریب میں ایک درویش اللہ والا رہتا ہے، اللہ والا رہتا ہے، بظاہر اس کے جسم پہ کپڑا تک نہیں ہے، اللہ والا ہے۔ شاعر نے کیا کہا؟ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ میں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر وہاں ایک درویش رہتا ہے، جا کے اس سے ملو، اس سے پوچھو کہ میں کیا بنوں۔ غوث پاک گئے، سلام کیا، بولے او درویش، او بندے خدا، او ولی اللہ، اللہ کے دوست۔ فرمایا کیا بات ہے شیخ عبد القادر؟ غوث پاک فرماتے میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ اس نے کہا آج جائیے، کل آئیے گا تو جواب مل جائے گا۔ غوث پاک کی رات رونے میں گزری، کل میری مستقبل کی تقدیر کا فیصلہ ہے، میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ صبح ہوئی، جلدی اٹھے، اپنی ماں سے اجازت لی، اسی درویش کے پاس آئے، وہ وہاں نہیں تھا۔ فرمایا کدھر گیا بھائی؟ وہ یہاں پر درویش تھا، وہ کدھر گیا؟ لوگوں نے معلوم کیا کہا؟ بولے وہ تو رات میں مر گیا۔ فرمایا مر گیا؟ ہاں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ بولے پھر کہاں دفن کیا؟ معلوم کیا کہا لوگوں نے؟ ہمیں اس کے مذہب کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اتنے خاص ہوتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے جنہیں اللہ کے بندے پہچانتے تک نہیں ہیں۔ فرمایا پھر؟ کہا پیروں میں رسی باندھ کر کے ہم نے اسے وہ کھجوروں کی باغ میں وہاں پہ جنگل کے ایریے میں جا کے چھوڑ دیا ہے، اس کی لاش کو چیل کوے نوچ کے کھا رہے ہیں، چیل کوے نوچ کے کھا رہے ہیں۔ ایک کتاب میں جملہ لکھا ہوا، کتاب میرے گھر پہ، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی لاش کو کتے بھی نوچ کے کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر اللہ! یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ پوچھو امام حسین سے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ پوچھو بلال حبشی سے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ پوچھو سلمان فارسی سے۔ کوئی خبیب سے پوچھے، بلال سے سمجھے سزائے الفت سرکار میں مزہ کیا ہے۔ ہاں میرا امام کہتا ہے کہ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ عشق رسول کی آگ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ میرے آقا غوث پاک فرماتے کہاں ہے؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کے ادھر پھینک دیا۔ غوث پاک آگے بڑھے جلال کے عالم میں، فرمایا او بندے خدا، او عرب کے دوست، او رب کے دوست، سن، مجھ سے کل کہا تھا کہ کل آؤ گے جواب مل جائے گا، رات میں نکل لیے۔ ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، ولی وعدہ شکن نہیں ہوتا، ولی وعدے کو وفا کرتا ہے۔ تم صداقت کے مجسمے تھے، تم رب کے دوست، تم نے ہم سے کہا کل آؤ گے جواب مل جائے گا، رات میں نکل لیے۔ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، عبد القادر میں نے کہا تھا کل آؤ گے جواب مل جائے گا، کیا چاہتے ہو؟ حضور غوث پاک نے فرمایا میں عاشق بنوں کی محبوب،
نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر، اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو محبوب کی آؤ بھگت بہت ہوتی ہے، اس کی تعظیم بہت، اس کی خاطر مدارت بہت ہوتی ہے، اس کے ناز بڑے اٹھائے جاتے ہیں، ناز برداری ہوتی ہے، اس کے ناز نخرے بڑے اٹھائے جاتے ہیں، پورا گھرانہ اسی کے پیچھے ٹہلتا ہے۔ اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو پوری دنیا تم سے محبت کرے گی، اور اگر عاشق بننا چاہتے ہو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اتنا سنا تو غوث پاک سرکار نے مٹھیاں بند کی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سن او مرد خدا، اگر عاشق بننے میں اتنی ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا، عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ جیلان کی زمین سے رخصتی کا وقت ہے، 18 سال عمر ہے غوث پاک کے، کتنے؟ اپنی ماں کے گھر کے آنگن کے 60 سال کی عمر میں پیدا ہونے والے سب سے مبارک بہار کا نام عبد القادر، 18 سال کی عمر ہے غوث پاک کی۔ اپنی ماں کے پاس آئے، بولے امی، کہا کیا بات ہے؟ کہا میری ماں، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں وہاں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، رو کے بولی میرے بیٹے عبد القادر جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے نانا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا، تو میرا پہلا اکلوتا بیٹا ہے، جا میرے بیٹے سچ بولنا۔ غوث پاک کی امی نے کہا تھا سچ بولنا، جا میرے بیٹے جا۔ پھر رو کے بولی اے میرے بیٹے، تیری اور میری بجسم آخری ملاقات ہے، کون ماں چھوڑے گی اپنے جوان بیٹے کو؟ 18 سال کی عمر کی، ایک گاڑی کمائی تھی مخدومہ فاطمہ ام الخیر کی، لیکن حضور کے دین کی محبت نے چھوڑ دیا۔ کہتی جا میرے بیٹے جا، تیری اور میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بجسم ملاقات نہیں ہوگی میرے بیٹے۔ لیکن ایک بات سن۔ کہا کیا؟ کہتی ہیں کہ آپ کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست نے ایک تحفہ تمہارے نام کا، امانت تمہارے نام کی میرے حصے میں رکھی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو غوث پاک سرکار کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے وہ ایک دعا ہے، ایک دعا ہے، جس دعا کو پڑھنے کے لیے مجھے یہ کہہ کے تمہارے باپ نے دیا تھا میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا، وہ امانت تو لے جا۔ غوث پاک نے اس امانت کو، اس دعا کو لیا، یاد کر لیا۔ 90 سال کی عمر ہوئی غوث پاک کی تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے اے میرے بیٹے، بغداد شریف میں بڑھاپے کی وجہ سے میں نے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیے، لیکن وہ وظیفہ میں نے کبھی بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتائے تھے۔ پھر ایک جملہ خوشخبری کے طور پر فرماتے ہیں حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں سنو میرے بیٹو، میرا ولایت کی دنیا میں جو پرموشن ہوا ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا ہے۔ یہ وظیفہ مجھے شبیر بھائی، عرفان بھائی، جس نے مجھے دیا تھا، 25,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ ہر نماز کے بعد اسے 11 مرتبے پڑھنا چاہیے، اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ، اگر کہو تو اس مبارک مجلس میں پڑھ لیا جائے، دل کہے تو اسے ریکارڈ کر لے۔ بہت ہی چھوٹا سا ہے، بہت عظیم وظیفہ، وظیفہ غوث اعظم کہلاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو یاد رکھیے گا، بہت بہت نارمل ہے، اس کے اثرات جلدی مرتب ہوتے ہیں دلوں میں۔ پڑھیں بلند آواز سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب لوگ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفانی الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ بس اگر یاد کر لو گے تو بہت بڑا نہیں، حضرت بہت بڑا نہیں ہے، اسے یاد کر لو انشاءاللہ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں میں نے بتایا نا، ان لوگوں نے پڑھا تو ان کو خوابوں میں غوث پاک کی زیارت ہوئی، بہت مبارک عمل ہے، پڑھا کریں انشاءاللہ، دل سے بولیں انشاءاللہ، یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک سرکار نے اپنی ماں کا بتایا وظیفہ، اپنی ماں کے قدم کو چوما، نکل گئے، ماں گھر میں رہ گئی، بیٹا بغداد آ گیا۔ کیا کہا تھا شاعر نے؟ وہ پہلا والا شعر، رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں، اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک کی امی اپنے گھر میں رک گئی، غوث پاک بغداد شریف آئے، پہلے جیلان سے نکلے، ایک شہر کا نام ہے جنجان، جیلان سے جنجان آئے،
جنجان سے ہمدان آئے. ہمدان کی زمین کیچڑ زدہ زمین, وہاں پانی بہت تھا, کیچڑ بہت تھا. ہمدان آئے. ہمدان ہی کی زمین پر احمد بدوی نام کے چوروں کے سردار, جو 60 ڈاکوؤں کے سردار تھے, غوث پاک نے سچ بول کر کے اس کو توبہ کرنے کی توفیق دلوائی. پھر ہمدان سے نکلے آگے بغداد. بغداد میں ایک محلے کا نام تھا باب العزج. باب العزج محلے میں ایک مدرسے کا نام تھا نظامیہ. اس مدرسے کے فاؤنڈر کا نام تھا شیخ ابو سعید مخزومی. اسی مدرسے میں غوث پاک نے 7 سال تعلیم حاصل کی. کتنی؟ تھک گئے؟ ہاں تو اٹھا کے بولو یا غوث اعظم. بولو 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 یا غوث اعظم. لبیک یا غوث اعظم. ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. اس شہر کی کئی مبارک میری ماں کی عمروں کی خاتون بغداد شریف گئی تھی. اب کی میں میرے دوست سے بات کر رہے تھے, اب کی ایک خاتون گئی تھی جو بغداد شریف سے غوث پاک کے روضے کو دیکھا تو نکلنے کو تیار نہیں تھی. 4 دن تک وہ نکلی نہیں غوث پاک کی بارگاہ سے. کازمین میں ٹھہرایا گیا تو ان کے ٹور والے نہیں, گجرات کی تھی قریب کی. تو ٹور والے نے کہا کہ اماں چلو چلو, آپ نے کھانا نہیں کھایا 2-3 دن سے. بولے نہیں جاؤں گے, میں یہیں مرنا چاہتی ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ غوث پاک کا روضہ اتنا پیارا ہے. بوڑھی عورت, میں سب بھول گئی, اپنے بیٹے بہو بیٹیوں کو سب بھول گئی. تو ٹور نے کہا کہ اماں چلو کربلا چلنا ہے. بولے کیا کرنے؟ بولے وہاں کیا؟ بولے حسین کا دربار ہے. بولے حسین کو میں نے غوث پاک کے روضے پہ دیکھ لیا ہے, علی کو بھی دیکھ لیا ہے, سارے بغداد کے بزرگ, میں کہیں نہیں جاؤں گی, میں نے سب کو یہیں دیکھ لیا ہے. اللہ اکبر. ایسے عاشق ہوتے حضور غوث پاک کی بارگاہ. سمجھے آپ؟ دعا کرو اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. میرے آقا حضور غوث پاک نے 7 سال تعلیم حاصل کی. 18 سال کی عمر میں آئے تھے. 18 7 25 کتنی؟ بولو. تھک گئے؟ بولو بولو. 25 سال عمر ہوئی غوث پاک کی. کیا بچپن میں وعدہ کیا تھا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے؟ عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. ابھی تک تھیوری حاصل کی, کتابوں کا علم حاصل کیا. اب حضور غوث پاک نے اس بچپن میں کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے نکلے ہیں. اب عاشق بننا ہے. کھال کھچتی ہے کٹتی ہے گردن, عشق کرنا تماشا نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ عشق کرنا تماشا نہیں ہے. یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب جانا نہیں ہے, ڈوب کے جانا ہے. ڈوب تو سب جاتے ہیں, ایک سے ایک لفنگے ڈوب جاتے ہیں, لیکن ڈوب کے کراس کرنا ہے. ایک آگ کا دریا ہے. ایک صاحب نے کہا میرے مولا میں عاشق بننا چاہتا ہوں. کہا اوپر دیکھ. دیکھا تو خون کی لکیریں نظر آئیں زمین سے لے کے آسمان تک. بولے میرے مولا یہ لکیریں کیسی ہیں خون کی؟ رب نے فرمایا کہ میری راہ میں آنے والے میرے دوستوں کے خون ہیں. گزرے گا ان پلوں سے, ان وادیوں سے گزرے گا, چیخ پڑا میں نہیں گزر سکتا جب تک تیری توفیق نہ ہو جائے.